کا عقیدہ اور لوگوں کا عقیدہ چھوڑ دیا ہے اور یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ جب آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی نے فرمایا میرا بیٹا بتوں کو خدا نہیں مانتا۔ انہوں نے ایمان کی تفصیلات کو قبول کیا ہے، سبحان اللہ فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ تم کہتے ہو اسلام کی خاطر بھئی قتال، جہاد، انفاق۔ امام جعفر صادق آپ نے گفتگو روکی نہیں، آپ نے کرم فرمایا اس شخص پر بھی اور ہم پر بھی، اور آپ نے جاری رکھا اپنی گفتگو کو۔ فرمایا تمہیں وہ دن یاد نہیں ہے جس دن کفار نے، مشرکین نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر لیا اور کسی نے جا کے ابو بکر کو بتا دیا کہ کفار سرکار کو گھیرے ہوئے ہیں۔ فرمایا ابو بکر دوڑتے ہوئے آئے اور نہ دستار سنبھالی نہ جوتا، اور آئے تو کہنے لگے ویلکم اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اے لوگو تم ہلاک ہو جاؤ، اس شخص کو کیوں شہید کرنے لگے ہو جن کا معاملہ صرف اتنا ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ میرا رب ہے، وقناتی من ربکم، اور تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں بھی آ چکی ہے، اور تمہیں کیا ہو گیا؟ امام جعفر صادق فرماتے وہ تمہیں وقت یاد نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق یہ کہتے ہوئے آگے اور داخل ہو گئے ان میں، اور داخل ہوئے وَيَضْرِبُ هَذَا وَيُتَرْتِلُ هَذَا، کسی کو ہاتھ سے مارا اور کسی کو اپنے قدموں سے مارا، کسی کو لات مار دی، کسی کو ہاتھ مار دیا، فرمایا کسی کو مکہ مارا، کسی کو تماچا مارا، کسی کو لات ماری، صفوں ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے حضور تک پہنچے اور دیکھ کر کہنے لگے واللہ اللہ کی قسم ابو بکر کو قرار ملتا ہے اے محبوب جب وہ ہم کو دیکھ لیتا ہے۔ فَأَخَذُوهُ، لوگ اٹھے اور ابو بکر صدیق کو پکڑ لیا اور انہیں مارا۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں تمہیں معلوم نہیں ہے کتنا مارا تھا؟ فرمایا اتنا مارا تھا، فرمایا فَضَرَبُوهُ حَتَّى مَا تَبَيَّنَ أَنفُهُ مِنْ وَجْهِهِ، اتنا مارا تھا کہ ابو بکر صدیق کی ناک ان کے رخسار کے برابر ہو گئی تھی، رخسار ان کی ناک کے برابر آ گئے تھے، اتنا چہرہ انہوں نے آپ پہ اتنی ضربیں لگائی تھی کہ آپ کا چہرہ پہچان کرنا دیکھنے والوں کے لیے مشکل ہو گیا تھا، اور اتنے ستم اٹھا کر بھی جو کہتا تھا محمد کی وفا کا راستہ نہیں چھوڑا جا سکتا، تم اس ابو بکر کے بارے میں باتیں کرتے ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر جو ارشاد فرمایا میں تمہیں بتاؤں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ایک روز فرمایا خطبہ دیتے ہوئے کہا لوگو ابو بکر کے معاملے میں محمد کا دل نہ دکھایا کرو۔ فرمایا ابو بکر کے بارے میں صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں میرا دل نہ دکھایا کرو۔ فرمایا لوگو جب تم نے میری تکذیب کی تھی، مجھے جھٹلایا تھا، میری بات کو قبول نہیں کیا تھا، تم نے تو ہاتھ اٹھائے تھے، تم نے مجھے گھیر لیا تھا۔ فرمایا وہ کون تھا جو مجھ پہ وارفتہ ہوا، جو کہہ رہا تھا صدقتا صدقتا صدقتا؟ فرمایا وہ ابو بکر تھا۔ اسی مقام پر تو اللہ نے فرمایا والذی جاء بالصدق، امام جعفر صادق نے اس آیت کو پڑھا، فرمایا اسی مقام پر تو اللہ نے فرمایا والذی جاء بالصدق محمدا وصدق به ابو بکر، وہ جو حق کے ساتھ آیا وہ محمد مصطفیٰ ہے، جس نے تصدیق کی وہ ابو بکر صدیق ہے۔ مناظرہ جاری ہے۔ اس شخص نے اس بات کو چھوڑ دیا اور اس نے ایک اور سوال کر دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسے بار بار شکست ہو رہی ہے، لیکن شاید وہ ساری الجھنیں آج دور کرنا چاہتا تھا، وہ ہر بات کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک اور بات کہہ دی کہ ان علی لم یشرک باللہ طرفۃ عین، کہ علی المرتضیٰ نے ایک آنکھ جھپکنے جتنی دیر بھی کسی کو اللہ کا شریک نہیں بنایا۔ آپ نے فرمایا یہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شان بیان کی ہے؟